السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام احباب کا ہمارے یوٹیوب چینل دا اسلامک میڈیا میں استقبال ہے، اور آپ تمام احباب کو رمضان کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں ہم تمام لوگوں کو بکثرت عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آج کے اس ویڈیو کلپ میں آپ تمام احباب سے روزے کے متعلق پائی جانے والی 19 غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ بیان کرنے والا ہوں۔ تو دوستو، روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان 19 غلط فہمیوں کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اور ان کا ازالہ بھی کروں گا۔ تو پہلی غلط فہمی کیا ہے؟ پہلی غلط فہمی لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ درست مسئلہ کیا ہے؟ درست مسئلہ ہے از خود، یعنی خود سے کتنی ہی الٹی قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ تو پتہ چلا کہ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں اگر زبردستی انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور منہ بھر قے آ گیا اور روزہ دار ہونا اسے یاد بھی ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جو عوام کے درمیان غلط فہمی ہے کہ الٹی آنے سے وہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے، لہذا درست مسئلے کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری غلط فہمی، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے سے ناشنا ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسری غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک اور بلغم جب تک منہ کے اندر ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا ہے۔ چوتھی غلط فہمی کیا ہے؟ کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ درست مسئلہ کیا ہے؟ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں ہے، کاجل سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ میں تیل خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی عموماً دیہاتوں میں، قصبوں میں اور بالخصوص عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، جبکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے،
لیکن سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوم یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ سوم یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ کیا غلط فہمی ہے کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے؟ درست مسئلہ کیا ہے؟ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصہ میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ اور یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں۔ جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ 7ویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ، مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائے۔ تو یہ آج کے اس ویڈیو کلپ میں نے 7 غلط فہمیاں اور ان کی ازالے کو بیان کیا۔ لہذا آپ تمام احباب اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں تاکہ جو لوگ غلط فہمی میں ہیں وہ درست راستے پر آ جائیں، انہیں صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی قسط بہت جلدی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے